ہے اسے نظام باطل کہنا پڑے گا۔ اگر امام موسیٰ کاظم کو امام برحق مان لیں تو پھر امام صادق کو امام برحق ماننا پڑے گا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا امام باقر و امام زین العابدین سے ہوتا، امام حسین سے ہوتا، حسن مجتبیٰ سے ہوتا، یہ معاملہ پہنچ جائے گا امیر کائنات علی بن ابی طالب تک۔ پھر امیر کائنات علی بن ابی طالب کو امام برحق ماننا پڑے گا، اور ان کے مقابلے میں جو نظام ہے اسے نظام باطل کہنا پڑے گا۔ پھر جو علی کے مقابلے میں آئے ہوگا اس کو باطل کہنا پڑے گا۔ اب تجھے سمجھ میں آئی کہ مہدی کی ولادت کے عقیدے میں کتنی طاقت ہے، کہ اگر امام مہدی کی ولادت کے عقیدے کے قائل ہو جائیں تو پھر سالہ سال ہزارہ سال یہ نظام باطل زمین بوس ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر امام مہدی کی ولادت کے عقیدے میں اتنی طاقت ہے تو خود وجود مہدی میں کتنی طاقت ہوگی۔ خود امام کے وجود میں کتنی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات آج بھی فیض یاب ہو رہی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، امام صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے کہ مولا، کیونکہ ہر امام آخری امام کو یاد کرتے تھے، ہر امام نے، اور پیغمبر سے لے کر امام حسن عسکری تک ہر امام سے آپ کو امام مہدی کے حوالے سے روایات اور احادیث ملتی۔ ہر امام نے اپنے آخری قائم کو یاد کیا ہے، پاک پیغمبر نے بھی یاد کیا ہے، امیر کائنات نے بھی یاد کیا ہے، امام حسن مجتبیٰ نے بھی یاد کیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے بھی یاد کیا ہے۔ ہر امام نے اپنے آخری قائم کو یاد کیا ہے، اور ہر نے کہا ہے کہ وہ ایک پردہ غیبت، طولانی پردہ غیبت میں چلے جائیں گے۔ ایک شخص آیا اور آ کر امام صادق سے عرض کرتا ہے کہ مولا، آپ نے جو کہا کہ ہمارا آخری امام پردہ غیبت میں چلا جائے گا، تو مولا جو امام غائب ہو جائے اس کا فائدہ دنیا کو کیسے ہوگا؟ تو اس وقت امام فرماتے ہیں کہ شمس وراء السحاب، کہا اس کا فائدہ ایسے ہی ہوگا، یہ کائنات اس کے نور سے ایسے ہی منور رہے گی، یہ کائنات اس کے وجود سے ایسے ہی فیض یاب ہوگی جس طرح وہ سورج کہ جو بادلوں کی اوٹ میں رہ کر پوری کائنات کو منور کرتا رہتا ہے، بادل بھی ہوں پھر بھی اس سورج اپنی روشنی سے پوری کائنات کو منور کرتا ہے، ویسے ہی ہمارا قائم پردہ غیبت میں رہ کر پوری کائنات کو منور کرتا رہے گا۔ اور آج اس لیے وجود مہدی علیہ السلام کا سب سے بڑا فائدہ، حالانکہ دین کی حفاظت، آج اگر دین باقی ہے تو پتہ چل رہا ہے کوئی حجت خدا موجود ہے، حالانکہ اور بھی بڑی علمی مشکلات جب درپیش آتی ہیں تو امام مہدی اپنے وجود کے اثر سے ان کو حل کر دیتے ہیں، جس کا ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں رہتا۔ لیکن امام کے وجود کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ امام کے وجود سے یہ پوری کائنات رزق لے رہی ہے۔ وجود کے ہی نتیجے میں پتہ یہ چلا کہ یہ چمکتا ہوا سورج بتا رہا ہے کہ وہ ہے، چلتا ہوا یہ چلتی ہوئی ہوائیں بتا رہی ہیں کہ وہ ہے، کھلتے ہوئے پھول بتا رہے ہیں کہ وہ ہے، یہ چلتی ہوئی سانسیں بتا رہی ہیں کہ وہ ہے، یہ ملتا ہوا رزق بتا رہا ہے کہ وہ ہے، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ نظام بتا رہا ہے کہ وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے کہ کس کے صدقے میں یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آنے والے ایام میں گفتگو کریں گے، میرا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ مشکیزے آئے شام سے امیر کائنات کے پاس، جب امام علیہ السلام کا دارالخلافہ کوفہ میں تھا، شام سے مشکیزے آئے شہد کیا۔ اب امیر کائنات نے کوفہ کے یتیموں کو اکٹھا کیا، کوفہ کے یتیموں کو اکٹھا کیا، اور امام نے اپنے ہاتھوں سے تمام یتیموں کو شہد کھلانا شروع کیا۔
جب شروع کیا نا شہد کھلانا، وہاں موجود اصحاب بھی موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ مولا آپ حاکم وقت ہیں، آپ شہد نہ کھلائیں، ہم آپ کی جگہ پر شہد کھلا دیتے ہیں، آپ یہ ضامت نہ کریں۔ امام نے کہا کہ بات شہد کھلانے کی نہیں ہے، شہد کھلانا ہوتا نا تو تم بھی شہد کھلا سکتے تھے، بات شہد کھلانے کی نہیں ہے۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہیں ہوتا، اور جس کا باپ نہیں ہوتا اس کا باپ وقت کا امام ہوتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ میں نے جہاں شہد کھلانا ہے نا ان کو، وہیں پر باپ کی شفقت بھی دینی ہے، باپ کا پیار بھی ان کو دینا ہے، تاکہ باپ کی کمی ان کو محسوس نہ ہو۔ بڑے یتیم پرور تھے امیر کائنات۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ امام کوفہ کی گلی میں اپنے افراد کے ساتھ سواری پر سوار گزر رہے تھے نا، تو اچانک راستے پر کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں کے ساتھ ایک بچہ چھوٹا کھڑا رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ امام نے اپنی سواری کو روکا، قافلے کو روکا، سواری سے اترے اور اس بچے کو اپنے پاس بلایا۔ جیسے اپنے پاس بلایا نا، اس بچے سے کہا کہ بیٹا تو کیوں رو رہا ہے، تو ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہا؟ تو اس بچے نے امام کو کہا کہ مولا یہ بچے مجھے کھلاتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تو یتیم ہے، تیرا باپ نہیں ہے، اس لیے تجھے نہیں کھلانا۔ تو اس وقت امام نے اپنی جیب سے ایک درہم نکالا اور اس کی جیب میں ڈال کر کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ آپ کھیلو۔ اب اگر کہنا کہ تو یتیم ہے، تیرا باپ نہیں ہے، تو کہنا میں یتیم نہیں ہوں، میرا باپ علی مرتضیٰ ہے۔ کتنی شفقت تھی بچوں سے۔ مدینہ اور کوفہ کے یتیموں سے شفقت کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے یتیموں سے شفقت کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے علی کے یتیموں پر شفقت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ زادارو مسلمانوں نے علی کے یتیموں کا خیال نہیں کیا۔ اجرکم اللہ۔ زادارو شب عاشور آئی، ایک خیمہ ہے جس خیمے میں جناب ام فروا نے اپنے بیٹے قاسم کو سامنے بٹھایا ہوا ہے، اور جناب قاسم کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹا کل جب عاشور کا دن طلوع ہونا تو تیرے چچا حسین کو اپنا علی اکبر بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے، تم سب سے پہلے اپنی قربانی اپنے چچا پر قربان کر دینا۔ عزادارو اس خیمے سے اٹھے، آئے ہیں اس خیمے میں، شب عاشور کی بات ہے کہ جناب قاسم اس خیمے میں آئے ہیں کہ جہاں مولا حسین اصحاب کے درمیان میں تشریف فرمائے، اور مولا حسین شہداء کے ناموں کی لسٹ بتا رہے ہیں کہ کل کون کون شہید ہوگا۔ بتایا کہ کل حبیب ابن مظاہر شہید ہوں گے، کل مسلم ابن اوس جون شہید ہو جائیں گے، علی اکبر شہید ہوں گے، انو محمد شہید ہوں گے، عباس شہید ہو جائیں گے۔ ایک ایک کا نام لیا، کافی دیر 13 سال کا نوجوان شہزادہ قاسم امام کی محفل میں تشریف فرمائے۔ کافی دیر جب نام نہیں آیا نا، صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، کھڑے ہو کر پوچھتے چچا جان کیا میرا نام شہداء کی لسٹ میں نہیں ہے؟ اس وقت مولا نے فرمایا تھا بیٹا قاسم تیرے نزدیک موت کی حقیقت کیا ہے؟ اس وقت جناب قاسم نے کہا تھا چچا جان الموت احلی من العسل، چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ اس وقت آقا حسین نے کہا تھا بیٹا قاسم تیرا نام بھی شہداء کی لسٹ میں ہے، اور تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی شہداء کی لسٹ میں۔ اپنا نام سنا نا، جناب قاسم خوش ہوئے۔ جب علی اصغر کا نام سنا تو اس وقت تڑپ گئے، رنگ زرد ہو گیا۔ کہا چچا جان کیا فوجی اشقیاء ہمارے خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ علی اصغر تو جنگ نہیں لڑ سکتا، تلوار نہیں اٹھا سکتا، گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا، وہ تو فوجوں میں جا نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لشکر یزید نبی کی بیٹیوں کے خیموں میں آ جائیں گے۔ میں کہوں میں اے قاسم تیری غیرت پہ قربان ہو جاؤں، کاش تو شام غریبہ کا منظر دیکھ لیتا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو عاشور کا دن طلوع ہوا، اب شہداء کا سلسلہ چلتا ہے۔ پہلے اصحاب شہید ہوئے، پھر جوانوں کی باری آئی۔ سب سے پہلے جناب علی اکبر کی شہادت۔ جناب قاسم آئے امام حسین کی خدمت میں آ کر کہا کہ چچا جان مجھے موت کی اجازت دے دیجیے۔ تو اس وقت امام حسین نے کہا نہیں قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے۔ قاسم میں جب بھی اپنے بھائی حسن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں نا، میں تجھے دیکھ لیا کرتا ہوں۔ قاسم میں تجھے موت کی اجازت نہیں دے سکتا۔ عزادارو جناب قاسم اٹھے، آئے ہیں اس خیمے میں جہاں جناب ام فروا تھی۔ جیسے جناب ام فروا نے دیکھا نا، کہا بیٹا قاسم ابھی تو زندہ ہے؟
کرتا ہے قربان جاؤں کربلا کی ماؤں پر. کہا بیٹا قاسم ابھی تو زندہ ہے, ابھی اپنے امام پر قربان نہیں ہوا. اس وقت جناب قاسم نے کہا اماں جان کیا کروں, چچا مجھے اجازت نہیں دیتے. اسی مقام پر خیمے سے باہر نکلے ہیں, بیٹھ گئے پریشانی کے عالم میں. بڑی زمانے کی بات یاد آ گئی. یاد کیا آیا کہ جب آخری وقت تھا نا میرے بابا حسن مجتبیٰ کا, تو اس وقت میرے بابا نے میرے بازو کے ساتھ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا قاسم یہ تعویذ باندھ لے, جب بھی کوئی مشکل پیش آئے نا اس تعویذ کو کھول لینا, اس تعویذ کے صدقے میں پروردگار تیری مشکل کو آسان کر دے گا. عزادارو جناب قاسم نے بازو سے تعویذ کو کھولا. جیسی تعویذ کھولا وہ تعویذ نہیں تھا, وہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو خط تھا. اجرکم اللہ. عزادارو وہ کس کا خط تھا؟ وہ امام حسن نے مجتبیٰ نے اپنے بھائی غریب کربلا کو خط لکھا تھا, جس خط پہ تحریر تھا من الحسن الی الحسین. حسن کی طرف سے یہ خط حسین کو ملے اور اس میں لکھا تھا بھائی حسین آج کربلا میں موجود نہیں ہوں, آج میں قربان ہونے کے لیے یہاں کربلا میں موجود نہیں ہوں. بھائی حسین آج میری نشانی قاسم موجود ہے, میری طرف سے میری یہ قربانی قبول کر لیجیے. عزادارو مولا حسین وہ خط چومتے بھی جاتے ہیں, زارو قطار روتے بھی جاتے ہیں. عزادارو پھر جناب قاسم کو موت کی اجازت دینے سے پہلے تاریخ مقتل کے جملے, تمام اہل مقاتل کی کتابوں نے یہ جملہ لکھا کہ ادھر سے جناب قاسم نے اپنے چچا حسین کے پاؤں میں باہیں ڈالی ہیں اور دونوں نے زارو قطار گریہ کیا ہے, غوشیہ علیہما, اتنا دونوں نے گریہ کیا ہے نا بلند آواز سے کہ دونوں پر غشی کا عالم طاری ہو گیا ہے. عزادارو جب امام حسین غشی کے عالم سے افاقہ ہوا, اب جناب قاسم کو بیٹا قاسم تجھے آج میں تیار کروں گا. تو مقتل کے جملے ہیں کہ جب بھی وہ شہزادے, کوئی ایسا شہزادہ جو خود تیار نہیں ہو سکتا تھا نا, میں کہتا ہوں کوئی عجیب کربلا کی فوج تھی, لشکر کوئی عجیب لشکر تھا, جو سپاہی خود تیار نہیں ہو سکتے تھے اس کو عباس تیار کرایا کرتے تھے. عزادارو جناب قاسم کو کہا بیٹا قاسم تجھے میں تیار کراؤں گا, تجھے میں زرہ پہناؤں گا, تیرے سر پر خود میں پہناؤں گا. خود وہ کہ جو تلوار کے وار کو روکتی نا سر پر پہنائی جاتی تھی, زرہ وہ کہ جو دھڑ پر پہنائی جاتی تھی. زرہ کا کام کیا ہوتا تھا؟ زرہ نیزے کے وار کو روکتی تھی, تلوار کے وار کو روکتی تھی. اگر سپاہی گھوڑے کی زین سے زمین پر گر جاتا تھا نا, یہ زرہ گھوڑے کی ٹاپوں سے بچاتی تھی. عزادارو کوئی خرد پوری نہیں آ رہی, کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی. عزادارو جو زرہ پہنائی جاتی تھی وہ بڑی تھی. قاسم کا جسم چھوٹا تھا, زرہ بڑی تھی. جو زرہ بھی تبدیل مختلف زرہیں پہنا کر چیک کیا گیا, کوئی زرہ پوری نہیں آئی نا. اس وقت جناب قاسم نے کہا تھا چچا جان مجھے زرہ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بغیر زرہ کی جنگ کے لیے بھیج دیں. عزادارو اس وقت میرے آقا حسین نے سر پر چھوٹا سا عمامہ باندھا جس کے تحت الحنک دونوں طرف سے نیچے کھول دی ہے, اور پھر ایک کرتا پہنایا, ایک بالکل باریک پیراہن پہنایا. وہ پہنانے کے بعد اس پیراہن کو چاک کر دیا. جیسے یہ منظر دیکھا نا جناب قاسم نے کہا چچا جان وہ کرتا پہنا کر آپ نے چاک کیوں کیا ہے؟ اس وقت آقا حسین نے کہا تھا بیٹا قاسم یہ جنگوں میں یتیموں کی نشانی ہوا کرتا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو مولا نے فرمایا بیٹا قاسم یہ جنگوں میں یتیموں کی نشانی ہوا کرتا ہے. میں نے اس لیے یہ کیا شاید کہ تو جنگ کرتے کرتے جب درمیان میں جائے نا, شاید کسی کی تیری اوپر نظر پڑ جائے, وہ پہچان جائے تو یتیم ہے, تیرے اوپر کوئی رحم کر جائے. عزادارو پھر میرے مولا نے خود اٹھا کر جناب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرایا. 13 سال کا نوجوان ہے, خود گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے. اٹھا کر جب سوار کروایا نا, کیا دیکھا؟ قاسم کی ٹانگیں چھوٹی ہیں, رکابیں لمبی ہیں. عزادارو پھر میرے مولا نے رکابیں کاٹی ہیں, رکابوں کو چھوٹا کیا. اب جناب قاسم کو کہا کہ اپنے خیام سے الوداع کر کے نکلے. حمید ابن مسلم جو لشکر یزید کا سپاہی ہے, اس نے وہ روایت کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب جناب قاسم خیام سے الوداع کر کے نکلے ہیں, وہ جملہ کہتا ہے کہ جب قاسم خیام سے نکلے ہیں وہ ایسے نکلے جیسے افق سے چاند طلوع ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ قاسم اتنے خوبصورت تھے, جب دشمن کی نگاہ میں چاند ہو
وہ حسین کی نگاہ میں کیا ہوگا، وہ ماں ام فروہ کی نگاہ میں کیا ہوگا۔ زادارو تاریخ کہتی ہے کہ جناب حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ جناب قاسم ایسے نکلے جیسے افق سے چاند نکلتا ہے اور جا کر غروب ہو گیا لشکر یزید میں۔ زادارو جناب قاسم گھوڑے پر سوار ہو کے نکلے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نوجوان اس انداز سے نکلا، بڑے اطمینان کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اس کے دائیں پاؤں کے جوتے کا تسمہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کس پر وقار طریقے سے اس نے گھوڑا روکا، اپنے پاؤں کو اوپر کر کے اپنے جوتے کا تسمہ باندھا، بڑے پر اطمینان طریقے سے وہ جنگ کر رہا تھا۔ عزاداروں جناب قاسم نے جنگ ایسی کی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ 70 ملائین کو فنار کیا جناب قاسم نے۔ یہ منظر جب ابن سعد نے دیکھا نا، اس وقت ازرق نامی پہلوان کو کہا اے ازرق، اس کو چھوٹا بچہ نہ سمجھ، یہ بنو ہاشم کا جوان ہے، اس کے مقابلے میں تو جا۔ ازرق کون تھا؟ بہت بڑا پہلوان تھا، کہتے ہیں ایک شخص 1000 بندوں پر بھاری تھا۔ ازرق نے ابن سعد کو کہا اے ابن سعد، تو میری توہین کر رہا ہے، تم مجھے اس بچے کے مقابلے میں بھیج کر میری اہانت کر رہا ہے، میں اس کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا۔ ازرق نے اپنے بیٹے کو بھیجا جناب قاسم کے مقابلے میں۔ جب جناب قاسم نے اس کے بیٹے کو فنار کیا نا، پھر دوسرے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے اس کو بھی فنار کیا، پھر تیسرے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے اس کو بھی فنار کیا۔ جب چوتھے بھیجے کو بھیجا نا، اس کو بھی جناب قاسم نے جب فنار کیا ہے، اب ازرق اپنی نگاہوں کے سامنے چاروں بیٹوں کو فنار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی نظروں میں پوری دنیا سیاہ ہوئی، وہ مست ہاتھی کی طرح اٹھا، ہاتھوں میں وہ گرز اٹھایا، نیزہ اٹھایا، لہراتا ہوا جناب قاسم کے مقابلے میں آیا۔ عزادارو یہ منظر خیام حسینی کے دروازے پر امام حسین کھڑے دیکھ رہے تھے۔ دوڑ کے گئے اس خیمے میں کہ جہاں جناب ام فروہ مصلی عبادت بچھائی ہوا تھا۔ کہا اے ام سلمہ، اے ام فروہ، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر، پروردگار تیرے قاسم کی خیر کرے، کیونکہ تیرے قاسم کے مقابلے میں عرب کا بڑا پہلوان ازرق آ چکا ہے۔ عزادارو ماں نے دعا کی، پروردگار نے دعا قبول کی۔ جناب قاسم نے ازرق کو بھی جب فنار کیا نا، یہ منظر ابن سعد دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت ابن سعد نے کہا کہ اے لوگوں، یکبارگی حملہ کرو۔ جب اپنے لشکر والوں کو حکم دیا نا کہ یکبارگی حملہ کرو، اب تاریخ کہتی ہے کہ یکبارگی حملہ ایسا ہوا کہ ایک ہی وقت میں 16 تیر قاسم کے سینے میں پیوست ہوئے۔ اجرکم اللہ، 16 تیر قاسم کے سینے میں پیوست ہوئے۔ عزادارو ایک ملعون ایسا ملعون آیا کہ جس نے جناب قاسم کے سر پر وار کیا۔ ادھر سے وار ہونا تھا، قاسم گھوڑے کی زین پر سنبھل نہیں پائے، گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ جیسی زمین پر آئے ہیں نا، ایک جملہ کہا یا اما ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کو پہنچیے۔ عزادارو جناب امام حسین ایسے اٹھے ہیں اور ایسے دوڑے ہیں جیسے شکاری اپنے شکار کے پیچھے دوڑتا ہے۔ عزادارو جناب قاسم کے لاشے پہ پہنچے نا جب جناب امام حسین، اس وقت امام حسین نے تلوار اٹھائی اور امام کے قاتل پر، جناب قاسم کے قاتل پر وار کیا۔ اس کے ایک دائیں بازو کو قلم کیا، ادھر سے قلم کرنا تھا۔ اس نے ابن سعد کو بلایا کہ میری مدد کو پہنچو، یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ عزادارو سنیے گا، ادھر سے اس نے جب بلایا نا، ابن سعد نے گھوڑ سواروں کو روانہ کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ گھوڑ سوار اتنے تھے، قاسم کا لاشا زمین پر پڑا تھا، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف، درمیان میں قاسم کا لاشا تھا۔ عزادارو گھوڑوں کے سموں تلے قاسم کا لاشا ایسے پامال ہوا ہے۔ عزادارو امام حسین نے اب قاسم کے لاشے کو اٹھایا۔ منظر کیا ہے، جناب قاسم کے لاشے کو جب سینے سے لگایا نا، قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا، اب لے کے جا رہے ہیں، قاسم کی ٹانگیں کربلا کی ریت پر خط کھینچتی جا رہی ہے۔ عزادارو جیسی خیموں میں پہنچے ہیں نا، اس خیمے میں میرے مولا نے قاسم کے لاشے کو رکھا، جس خیمے میں جناب علی اکبر کا لاشا تھا۔ عزادارو ایک طرف جناب قاسم تھے، ایک طرف جناب علی اکبر کا لاشا تھا۔ دونوں کے سینوں پر ہاتھ رکھ کے کہا اے قاسم، اے علی اکبر، تمہارے بعد میری دنیا تاریک ہو گئی۔ عزادارو جناب ام فروہ کو بلایا، جیسے جناب ام فروہ آئی ہے نا، جناب قاسم کے لاشے پہ آئی۔ جب دیکھا نا جناب قاسم کے لاشے کو دیکھا، اللہ اکبر، بوڑھی ماں تھی، سر کے بال سفید ہو کے چکے تھے۔
جناب قاسم کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا، اپنے سفید بالوں کو خضاب کیا اور ایک جملہ کہا، ایک بین کیا، کہا یا اماد شیبتی، اے میرے بڑھاپے کے سہارے قاسم، اے میری زندگی کے سہارے قاسم، تجھ پہ سلام۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔